آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے زندوں پر مردوں کے حقوق کے بارے میں جانا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ انصار میں سے ایک شخص کے پاس اس کی جاکنی کے وقت پہنچے اور اس سے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ عرض کی کہ رحمت خدا کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے خائف۔ فرمایا جس شخص کی ایسے وقت میں یہ دو حالتیں ہوں گی، ضرور ہے کہ خدا اس کی امید بر لائے، اور جس شے سے وہ ڈرتا ہوگا اس سے بچا لے گا۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس حالت احتضار میں تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ یہ پڑھو: اللہم اغفر للکثیر من معصیتک واقبل منی الیسیر من طاعتک۔ یا اللہ، میں نے تیرے گناہ بہت کیے ہیں، وہ معاف فرما دے، اور تیری عبادت بہت کم کی ہے، وہ قبول فرما لے۔ رہا وہ امر جو مرنے والے عزیزوں اور اس کے برادران ایمانی سے متعلق ہے، انہیں چاہیے کہ اسے اس حالت میں اکیلا نہ چھوڑیں، بلکہ اس کے پاس قرآن مجید، دعائیں، سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھیں، اور وحدانیت مثلاً بہشت دوزخ کے برحق ہونے کا، خدا کے کامل صفات سے متصف ہونے کا، ناقص صفتوں سے بری ہونے کا، وغیرہ وغیرہ اسے بار بار تعلیم کریں، اور اگر وہ خود نہ کہہ سکتا ہو تو اسے پڑھ پڑھ کر سنائیں، نیز دعا عدیلہ اس کے سامنے پڑھیں، اور اگر وہ عربی نہ جانتا ہو تو اس کے معنی اسے بتائیں، اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دیں، اور اس وقت ناپاک مرد اور عورت اس کے پاس نہ آئیں کہ فرشتے ان سے نفرت کرتے ہیں، مگر اور لوگ موجود نہ ہو تو حالت اضطرار میں ان کو بھی پاس رہنے کی اجازت ہے، لیکن جان نکلنے کا وقت قریب آئے تو پاس سے ہٹ جائیں۔ معتبر حدیث میں وارد ہے کہ اگر کسی شخص کی جان نکلنی دشوار ہو تو اسے اس جگہ لے جائیں جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہا ہو، یا اس جائے نماز پر لٹا دیں جس پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا، تاکہ اگر آرام ہونا ہے تو شفا ہو جائے گی، ورنہ جان آسانی سے نکل جائے گی۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اولاد عبد المطلب میں سے کسی شخص کے پاس جبکہ وہ حالت احتضار میں تھا تشریف لے گئے، اور یہ حکم دیا کہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دیں تاکہ فرشتے اس کے پاس آئیں اور رحمت الہی اس پر نازل ہو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ مرنے والے پر حالت احتضار میں ہرگز ہاتھ مت رکھو، اور اگر وہ ہاتھ پاؤں مارے تو اسے نہ روکو جیسا کہ جاہل کرتے ہیں، بلکہ اس کے پاس قرآن مجید پڑھو، ذکر خدا کرو، اور محمد اور آل محمد پر درود بھیجو۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرزند حالت احتضار میں تھا، اور حضرت محمد باقر علیہ السلام مکان میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ جو شخص اس کے پاس جاتا آپ اسے روکتے اور یہ فرماتے تھے کہ ہاتھ اس پر نہ رکھو، کیونکہ اس حالت میں ناتواں میں ہے، اور اس پر ہاتھ رکھنا ایسا ہے جیسے اسے قتل کرنا۔ معتبر حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ تلقین کرو، کیونکہ جس کا آخری کلام یہ کلمہ ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ اس سے گناہ دور ہوتے ہیں۔ حدیث صحیح میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تم کسی کو حالت جاکنی میں پاؤ تو اسے یہ کلمات فرج کہلاؤ: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ سوائے خدائے صاحب علم و کرم کے کوئی معبود نہیں، سوائے خدائے بزرگ و برتر کے کوئی معبود نہیں،
پاک ہے وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا اور جو کچھ ان میں اور ان کے مابین ہے ان سب کا عرش بزرگ کا پروردگار ہے، اور ہر قسم کی تعریف اسی خدا کے لیے سزاوار ہے جو کل مخلوق کا پروردگار ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکان میں جس شخص کو احتضار کی نوبت پہنچی تھی، آپ اس سے کلمات فرج پڑھواتے تھے، اور جب وہ پڑھ چکتا تو فرماتے کہ اب تیرے لیے کوئی محل خوف باقی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں جو حسن ہے، منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم میں سے ایک شخص کی عیادت کے لیے اس کے حالت احتضار میں تشریف لے گئے اور اسے حکم دیا کہ کلمات فرج پڑھے۔ جب وہ پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ خدا نے اسے آتش دوزخ سے نجات دی۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ شیطان ہر شخص کے پاس اس کے مرنے کے وقت شیاطین کے گروہ کو تعین کر دیتا ہے کہ جس وقت اس کی جان نکلتی ہو دین کے بارے میں اس کے دل میں شک ڈالتے رہیں۔ اگر مرنے والا مومن کامل ہے تو اس کے دل میں وہ شک ڈال نہیں سکتے مگر دوسروں کی حالت دقت سے خالی نہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ جب تک مرنے والا بات کر سکے اسے کلمات فرج، شہادتین، اقرار امامت ائمہ علیہ السلام ایک ایک کر کے بتلاتے رہیں۔ دوسری صحیح حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی بت پرست بھی مرتے وقت مذہب شیعہ کا اعتقاد اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کا واقعی اقرار کر لے تو آتش جہنم اس کے کسی عضو کو نہ چھوئے گی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص کی موت آ پہنچی، حضرت رسالت مآب صحابہ کے ایک گروہ کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ بے ہوش تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، اس سے ذرا دستبردار ہو جاؤ کہ میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ بس وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ عرض کی بہت سفیدی اور سیاہی۔ فرمایا کہ تجھ سے قریب تر کون سی چیز ہے؟ عرض کیا سیاہی۔ حضرت نے فرمایا یہ کہے اللہم اغفر للکثیر من معصیتک واقبل منی الیسیر من طاعتک۔ یا اللہ میرے گناہ جو کثرت سے ہے معاف فرما دے اور عبادت جو تھوڑی سی ہے قبول فرمائے۔ پھر وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اسے ذرا سی مہلت دو۔ پھر وہ ہوش میں آیا۔ حضرت نے پھر دریافت فرمایا کہ اب تجھے کیا نظر آتا ہے؟ عرض کی بہت سفیدی اور بہت سیاہی۔ فرمایا قریب تر کون سی چیز ہے؟ عرض کی سفیدی۔ فرمایا یہ شخص بخشا گیا۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایسے وقت میں پہنچو اس سے یہی دعا پڑھوایا کرے۔ ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کے پاس جو مرنے کو تھا تشریف لائے اور اس سے یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہے، مگر اس کی زبان بند ہو گئی تھی، وہ نہ کہہ سکا۔ حضرت نے ایک عورت سے جو اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی دریافت کیا کہ اس کی ماں بھی ہے؟ اس نے عرض کی کہ اس کی ماں میں ہی ہوں۔ فرمایا تو اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس نے عرض کی کہ 6 برس ہوئے میں نے اس سے بات بھی نہیں کی۔ فرمایا کہ اب تو اس سے راضی ہو جا۔ اس نے عرض کی بہت اچھا، اب میں اس سے خوش ہوں۔ حضرت نے اس جوان سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہے۔ اس کی زبان کھل گئی اور اس نے کہہ دیا۔ حضرت نے اسے دریافت کیا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ عرض کی کہ ایک بدحیت میلے کپڑوں والا کالا آدمی جس سے سخت بدبو آتی ہے میرے پاس کھڑا ہے اور ابھی میرا گلا پکڑے ہوئے تھا۔ فرمایا یہ کہے یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر وعفو عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ اے وہ ذات جو تھوڑی سی کو قبول کر لیتا ہے اور بہت سی کو معاف فرما دیتا ہے، میری تھوڑی سی کو قبول فرما اور بہت سی کو معاف کر دے، بلا شک تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس جوان نے یہ دعا پڑھی۔ حضرت نے فرمایا اب تجھے کیا نظر آتا ہے؟ عرض کی ایک خوش منظر نفیس لباس والا حسین آدمی میرے پاس ہے جس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور کالا آدمی جا رہا ہے۔ فرمایا اسی دعا کو پھر پڑھ لو۔ جب پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا اب تجھے کیا نظر آتا ہے؟ عرض کی وہ کالا آدمی اب مجھے دکھائی نہیں دیتا اور وہ خوبصورت آدمی میرے پاس موجود ہے۔ اور یہ کہتے کہتے اس کا دم نکل گیا۔ جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو سنت ہے کہ اس کی آنکھیں اور منہ بند کر کے ٹھوڑی کے نیچے سر تک ایک پٹی باندھ دیں اور ہاتھ سیدھے کر کے پہلوؤں کے برابر کر دیں اور ایک کپڑا اس کو اڑا دیں۔ قرآن مجید اس کے پاس پڑھیں اور تجہیز و تکفین میں بہت جلدی کریں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرۃ المنتہی